السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی ایجوکیشن کو ہم پڑھیں گے، جس کو ہم اردو میں مبادیات تعلیم کہتے ہیں۔ آج اس کے چیپٹر نمبر 3 کے پہلے ہم لانگ کوسچن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے شارٹ کوسچن کو پڑھیں گے۔ اس کے سامنے میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گا اور آپ اس کو نوٹ کریں گے۔ تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں لانگ کوسچن۔ تو پہلا لانگ کوسچن یہ ہے، نشو و نما سے کیا مراد ہے اور اس کے مختلف مدارج بیان کریں۔ لیکن نشو و نما کیا ہوتی ہے اور اس کے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے مدارج جو ہیں وہ آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو ہم چیپٹر نمبر 3 ہے انسانی نشو و نما اور بالیدگی، یہ پیج نمبر 17 کے اوپر ہے۔ اب یہاں سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے میں تبدیلیاں فطرتی و قدرتی اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ فطرتی اور قدرتی تبدیلیوں میں عمر کے بڑھنے کے ساتھ ان قد کا بڑھنا، وزن کا بڑھنا، ہڈیوں اور عضلات میں مضبوطی پیدا ہونا، چہرے کے خد و خال اور آواز میں تبدیلی پیدا ہونا شامل ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی جو شکل و شباہت ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ماحول کے اثرات اس کے جسم کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ پھر اس کے اندر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اندر تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاتھ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، منہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں اس میں مضبوطی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور چہرے کے جو پہچان ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے، آواز تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے اس میں آواز کس طرح کی ہوتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی آواز میں ایک بھاری پن آ جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سی وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم میں ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ذہن اور رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح انسان کے جسم میں تبدیلی آتی ہے، جسم بڑھتا ہے یا موٹا ہوتا ہے، اور چہرے کی رنگت میں بھی فرق پڑتا ہے، اعضاء جسم میں بھی فرق پڑتا ہے، بعین ہی اس کی سوچ کے اندر اور رویے کے اندر بھی بڑا فرق آ جاتا ہے۔ مثلا بول چال میں شائستگی، معلومات میں اضافہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو چھوٹا بچہ ہے جو بالکل چھوٹی عمر کے اندر ہوتا ہے اس کے پاس کتنا نالج ہوتا ہے، بالکل معمول سا نالج۔ اس کو تو اگر واش روم آیا ہوا ہے وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے واش روم آیا ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، رونا۔ اب اس رونے سے ماں بھانپ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اور وہ بیچ کے اندر پیمپر کے اندر ہی وہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ تو لہذا اس کو نہیں پتا، آہستہ آہستہ جوں وہ بڑھتا ہے، جو پھلتا پھولتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ چیزیں وہ سمجھتا جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی نوعیت یکساں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایسی تبدیلیاں جو بچے کے کردار کے کسی پہلو میں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے نشو و نما کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جو بچے کے کردار کے اندر کسی بھی حوالے سے تبدیلی لائے اسے ہم نشو و نما کہتے ہیں۔ عمومی طور پر بالیدگی کو نشو و نما میں شامل کرتے ہوئے نشو و نما کو ایک وسیع اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو بالیدگی ہے اس کو نشو و نما کے ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے۔
اس طرح نشو و نما کی سادہ سی تعریف یوں بنتی ہے: بچے میں فطرتی اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ نشو و نما کہلاتا ہے۔ یعنی کہ فطرتی اور ماحول کی وجہ سے، ایک تو فطرت ہوتی ہے نا، مثلا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فطرتاً ضدی ہوتے ہیں، جب وہ چھوٹی عمر کے اندر ہوتے ہیں ان میں وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں، جب عمر کی اس ایج تک پہنچتے ہیں کہ انہیں میں سمجھنے اور پرکھنے، غلط اور صحیح کی پہچان آتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرتاً ہوتی ہیں، جو بچے کو سیکھنے سے نہیں آتی ہیں، وہ کوئی خاندانی سلسلے سے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بچے کے اندر ایک بڑا ہی غصہ ہے اور وہ بات بات پر غصہ کرتا ہے اور بات بات پر وہ مارنے کو آ جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر فطرت ہے۔ اور حالانکہ جو اس کا دوسرا بھائی ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ بڑا ٹھنڈا مزاج ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فطرتی ہوتی ہیں۔ تو اور جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں ماحول سے بچہ سیکھتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بڑے شائستہ اور بڑے ہی نرم مزاج اور بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے بچے اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، ان میں وہی تبدیلیاں پیدا ہوں گی جو ماحول کے اندر تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر ماحول کوئی خراب ہوا، ماحول کوئی گندا ہوتا ہے اور اس محلے کے اندر جو لوگ ہیں وہ برے لوگ ہیں، تو سوسائٹی کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ضرور چڑھتا ہے تھوڑا بہت، اگر اس میں اس کو کنٹرول بھی کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ جو اثر ہوتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ بچے کی نشو و نما کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی بچے کے 4 دور ہیں، 4 دور میں سٹیپ بائی سٹیپ اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہیں۔ پہلا ہے جن میں شیر خوارگی جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر آ جاتا ہے بچپن یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ابھی چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، یعنی کہ مطلب 4 5 6 7 8 10 11 سال یا 12 سال میکسیمم، یہ بچے کا جو ہے وہ بچپن ہوتا ہے، تقریباً 9 سے 10 سال تک بچپن ہی کہلایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے لڑکپن، اس کے بعد شروع کیا ہوتا ہے یہ ادوار ہیں، یعنی کہ بچے کے اندر جو یکساں تبدیلی آتی ہے اس کے 4 دور ہیں، 4 ادوار کے اندر اس میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلا بچپن ہے، بچپن سے یعنی کہ وہ شروع کے دن سے لے کر 3 سے 4 سال تک یہ وہ اس کا ابھی 2 سال کی شیر خوارگی ہوگی، پھر اس کے بعد جو دورانیہ ہے وہ بچپن کا ہے، بچپن 10 سال تک یا اس سے کم چلتا ہے، بہرحال 10 سال سے کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکپن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکپن بھی تقریباً 12 سال تک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بلوغت آ جاتی ہے، اور آج کے دور میں جو بلوغت جو ہے وہ تقریباً 13 سال تک یا 14 سال تک، پہلے دور میں آج سے 20-25 سال پہلے 16 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور جو انٹرنیشنل ایک جو سسٹم ہے اس میں 18 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہوتا ہے، لیکن ہر ملک کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا سسٹم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ادوار ہے، ایک شیر خوارگی ہے جہاں پر بچہ دودھ پیتا ہے 2 سال کی عمر تک، پھر بچپن آتا ہے، پھر لڑکپن آتا ہے جس کو ہم لڑکا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بلوغت، یعنی کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، اس کو صحیح اور برے کی تمیز آ جاتی ہے، تو یہ ہے دور ہے۔ تو ہر دور میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو 5 اہم پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ جن میں جسمانی، معاشرتی، ذہنی، جذباتی اور لسانی پہلو ہیں۔ یہ آپ کا لانگ کویسچن نمبر 1 آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ تو اس کو ایک مرتبہ اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں تو اس کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ بچے کے اندر جو
ماحول کے حوالے سے یا فطرتی حوالے سے جو اثرات اس پر پڑتے ہیں اور اثرات پڑنے کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہیں، وہ چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، اور وہ ساری کی ساری نشو و نما ہی کہلاتی ہے۔ یعنی انسان اگر دیکھے کہ اس کا ماحول سے اس نے کیا کچھ سیکھا ہے، اس کی فطرت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو چیز بدل جاتی ہے اور اس میں جو فرق آ جاتا ہے تو وہ کہلاتی ہے نشو و نما۔ تو پھر بچوں کے اندر جو نشو و نما کا جو دور ہیں وہ 4 دور ہیں، کہ 4 دوروں میں تبدیلی آتی ہے، 4 مختلف سٹیپ سے بچہ گزرتا ہوا پھر بلوغت کے بعد پھر جوانی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہوا ہے۔ آگے ہمارا کوسچن ہے کوسچن نمبر 2، شیر خوارگی کے دوران نشو و نما کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، شیر خوارگی کیا ہے؟ شیر خوارگی کیا ہے؟ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے شیر خوارگی کیا ہے۔ تو بیٹا پہلے میں آپ کو مختصر ایسے بتا دیتا ہوں، شیر خوارگی یہ وہ دور ہوتا ہے جب بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ شیر دودھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خوار پینا وغیرہ، ٹھیک ہے، جو دودھ پیتا بچہ اس کو شیر خوار کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں شیر خوارگی، یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچے کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اب صرف ماں کے دودھ پر ہی گزارا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہ کوئی وہ روٹی کھا سکتا ہے، اس کا جو نظام انہضام ہوتا ہے وہ اس قدر پاورفل نہیں ہوتا، وہ اس قدر اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ اتنی سخت چیزوں کو وہ ہضم کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتہائی خوبصورت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے اور ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جس سے اس کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انسانوں کے لیے۔ اب بچہ کا جو مکمل انحصار ہوتا ہے اس کے ماں کے دودھ پر ہوتا ہے، اور یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچہ بولنا، چلنا وغیرہ سیکھا ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں اس میں نشو و نما ہو رہی ہے، اس میں اس کے جسم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جب وہ دنیا میں آیا تو وہ بولتا نہیں تھا، وہ بول سکتا ہی نہیں تھا، اور سوائے رونے کے اس کو کوئی کام نہیں تھا، یا ہنسنا ہے یا رونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 بچے کے اندر علامت پائی جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ عمر کے اس دورانی میں جب اضافہ ہوتا ہے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بچے پھر کلام کرنا سیکھتے ہیں، بچے پھر بات کرنا سیکھتے ہیں، پھر بچے چلنا سیکھنا، ان کو چلنا آ جاتا ہے۔ وہ اس دور میں تحفظ اور پیار چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میری کوئی حفاظت کرے، مجھے کوئی پروٹیکٹ کرے اور میرے ساتھ پیار کرے، جو اسے ابتدائی طور پر ماں کی گود میں ملتا ہے، اور پھر بہن بھائی اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ہے شیر خوارگی کا دور۔ اب آگے اس کے کچھ پہلو ہیں کہ جن کے اندر وہ اس کی جو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کا قد اوسطاً 49 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 1 فٹ سم تھنگ، 1 فٹ کے قریب بچہ، یا 1 فٹ ہی تقریباً ہوتا ہے، جو عمر کے پہلے سال کے دوران بڑھ جاتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات 1 سال میں بچے کا قد اس سے کئی گنا 49 ہے سینٹی، تو وہ اس سے بڑھ کر تقریباً 70 سے 80 کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس دوران ایک صحت مند بچے کا وزن 7 سے 8 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، جو پہلے سال کے ختم ہونے تک 1/3 بڑھ جاتا ہے۔
ان کے 1/3 جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹانگوں اور جسم بڑھنے کے ساتھ بالائی جسم کا بھاری پن کم ہو جاتا ہے، یعنی جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جسم کا، جو اگر کوئی بچے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچے جو ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں تو یا پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد ان کے جو چہرے کی جو موٹائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت موٹے ہوتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بھاری پن بھی ختم ہوتا ہے اور جسم کا جو اوپر والا حصہ موٹا ہوتا ہے وہ کم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے سال جسمانی نشو و نما کی رفتار پہلے سال کی نسبت کم رہتی ہے۔ پہلے سال میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، پھر دوسرا سال مکمل اس میں بنسبت پہلے سال کے کم ہوتی ہے۔ اگر بچے کا پہلے سال میں جو اس کا قد ہے اگر 3 انچ بڑا ہے یا 4 انچ بڑا ہے تو اگر 4 انچ بڑا ہے تو اگلے سال میں صرف اس کا قد 2 انچ بڑھے گا، یعنی کہ اتنا فرق سا آتا ہے، 2 انچ سے بھی شاید کم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ پہلے سال میں بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے اور جو پروان جو چڑھتا ہے وہ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لڑکوں کا قد اور وزن لڑکیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے شیر خوارگی اور معاشرتی نشو و نما۔ پہلے ہم نے جسمانی پڑھی تھی کہ جسم کے اندر نشو و نما کس طرح ہوتی ہے، اب ہم پڑھیں گے معاشرتی نشو و نما۔ اس دور میں بچہ اپنے ماں، باپ، بہن، بھائی اور نوکر چار کو پہچانے لگتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بچہ تقریباً کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 8 سے 9 ماہ کے اندر ہی یہ پہچان لیتے ہیں یہ ان کے ابو ہیں اور یہ ان کی امی ہے، ان کے پہلے جو لفظ بولتے ہیں وہ ماما اور بابا ہی بولتے ہیں، چونکہ سب سے قریبی رشتہ جو اس وقت ہوتا ہے اس کے وہ 2 ہی ہوتے ہیں، یا ماں یا باپ، تو اس لیے سب سے پہلے انہی کو پہچانتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پھر اس کا جو تعارف ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے بھی ہوتا ہے، اپنے بھائی سے بھی ہوتا ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی نوکر ہے یا کوئی جانور پالا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ایسی ہے تو اگر دادی اماں ہے یا خالہ کوئی بھی جو بھی آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے یا جن کا آپ کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے تو وہ اس کو پہچان جاتا ہے۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے، 2 سال تک بچے کے اندر یہ معاشرتی، پہلے ہم نے پڑھی تھی جسمانی تبدیلی کیا ہوتی ہے، وزن بڑھتا ہے، کتنی دیر تک بڑھتا ہے، کتنی دیر تک کم ہوتا ہے، پھر معاشرتی یہ ہے کہ پہچاننا، اپنے ماں باپ کو پہچاننا، اپنے بہن بھائیوں کو پہچاننا اور اپنے رشتہ دار جو ہے وہ ان کو پہچاننا ہے۔ بچہ ان کاموں کو پسند کرتا ہے جن سے اس سے راحت ملے۔ تمام بنیادی معاشرتی رویے عمر کے اس حصے میں تشکیل پاتے ہیں، اس لیے بچے کے کردار کو شکل دینے کے لیے نفسیاتی اصولوں سے کام لینا چاہیے۔ بچہ عمر کے اس حصہ میں دوستانہ اور غیر دوستانہ رویے میں فرق سمجھ لیتا ہے۔ جن بچوں کی جو اصلاح اور تربیت 2 سال کے اس خاص دورانیے کے اندر ہو جاتی ہے جس میں وہ شیر خوارگی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بچہ مستقبل کے اندر صحیح تربیت جو اس کو ملی ہے اس سے بڑا اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اور اگر اسی 2 سال کے اندر اس نے اگر کچھ نہ سیکھا اور غلط باتیں سیکھیں اور الٹ پٹانگ جو کام ہوتے ہیں اگر وہ سیکھے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی جو پودا 2 سال کی عمر کے اندر اس کے دل و دماغ کے اندر لگ گیا، پھر جب وہ بڑا ہوگا پھر بڑے ہونے کے اس عمل کے اندر بھی وہ یہی کام کرے گا جو اس نے اس 2 سال میں سیکھا ہے۔ اگر بچے نے، آپ نے دیکھتے ہوں گے بہت مختلف ویڈیوز آتی ہیں جن میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ 1.5 سال کی بچی یا بچہ
قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، پوئم سنا رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ایک حیران کن ہے. اور پھر جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ماشاءاللہ ایک مفید شہری ہوتے ہیں اور ان کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سیکھا یہ ہوتا ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے پہلے 2 سال کی تربیت کا. آگے ہے شیر خوارگی اور ذہنی نشو و نما. اب ذہنی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے، ذہن میں اندر اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ کس طرح پروان چڑھتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے صرف 2 لفظ سیکھتا ہے، ماما اور بابا، اور اس کے بعد آہستہ 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 اس کی میموری بھی کھلتی ہے، اس کی دماغ کی نشو و نما بھی ہوتی ہے. اس دور میں بچہ گرم، سرد، نرم، سخت، دور، نزدیک، رنگوں، آوازوں اور وزن میں تمیز کرنے لگتا ہے. یعنی کہ جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اور یہ دور ہے، یہ نزدیک ہے. رنگوں کی پہچان ہوتی ہے، ریڈ ہے، بلو ہے، وائٹ ہے، یلو، گرین، اور وزن میں تمیز کرنے لگتا ہے. دیکھی ہوئی چیزوں اور سنی ہوئی آوازوں کو عرصہ تک یاد رکھ سکتا ہے. اب کچھ بچے کچھ اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بابا کی گاڑی کے اوپر بیٹھ کر اتنی پہچان ہو جاتی ہے کہ اگر بابا ان کے گھر کے باہر بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بائک کی آواز سن کر، فقط آواز سن کر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ابو آ گئے ہیں، میرے والد آ گئے ہیں، میرے بابا آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ذہنی نشو و نما آہستہ 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 اس کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے. اس دور میں توجہ دینے کی صلاحیت بڑی نمایاں ہوتی ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں ذہنی استعداد کا درست اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ کتنی اس کی طاقت ہوتی ہے ذہنی، تو یہ لگانا اندازہ بڑا مشکل کام ہے. آگے ہے شیر خوارگی اور جذباتی نشو و نما. اس دور میں بچہ بھوک کی کیفیت رو کر ظاہر کرتا ہے. یعنی جب بچے کو بھوک لگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بول نہیں سکتا ہے. دودھ پیتا بچہ اگر تھوڑا بہت بول بھی سکتا ہو، پر وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے، اس نے پورے سال میں یہی سیکھا کہ جب بھی بھوک لگے تو رونا ہے. تو اس کا رونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بھوک لگی ہوئی ہے. تو 2 سال تک چونکہ اس کی جو صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہی پتا ہے کہ رونے سے ملتا ہے، یعنی کہ رونا اس کے لیے ایک مانگنے کے مترادف ہے. تو بچے کو یہی پتا ہوتا ہے، تو لہذا وہ روتا ہے. کبھی کبھار جذباتی کیفیت سے مغلوب ہو کر وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے. یعنی کہ وہ جذباتی ہو جاتا ہے. جب بھوک کی شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے رونے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے بڑھ کر اور زیادہ جو ہے وہ روتا ہے. بچے اپنے جذبات کا اظہار رو کر بھی کرتے ہیں. اگر کوئی چیز، اگر مثال کے طور پر بچے کو ڈر لگ گیا ہے، کوئی چیز ایسا یا کوئی جانور کوئی یا کچھ ایسی چیز اسے نظر آ گئی ہے جس سے وہ ڈر گیا ہے، پھر اس کے جذبات وہاں سے امڑتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے یا روتا ہے اونچی آواز سے، کہ وہ اظہار کرتا ہے اپنے جذبات کا. اور کبھی کبھی روٹھ بھی جاتے ہیں. اس طرح اس دور میں جذباتی کیفیت زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. آگے ہے شیر خوارگی اور لسانی نشو و نما، لنگوسٹک جو ہے ہوتی ہے. عمر کے اس دور میں بچہ سنی ہوئی آوازوں کو دہرانے لگتا ہے. مثال کے طور پر ہم عموماً بچوں کو سکھلاتے ہیں بیٹا بولو ماما، تو وہ بولتا ہے ماما. بیٹا بولو بابا، بابا. جب چاچو، ماموں، خالہ، جو بچوں جس طرح ایک طوطا ہوتا ہے، طوطا الفاظ کو رٹتا ہے، اسی طرح ہی بچہ بھی اس عمر کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے. آپ جو اس میں فیڈ کریں گے وہی چیز، وہی آواز کو وہ واپس لوٹاتا ہے. تو یہ اس عمر کے اندر بچہ یہی کچھ سیکھتا ہے، جو ریپیٹیشن ہوتی ہے، الفاظ کو دہرانا ہوتا ہے، اور جو اس کو بولا جاتا ہے وہی بول کر، کیونکہ اس کی جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے وہ اس قدر کام کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کو
پتہ چل جاتا ہے کہ اس الفاظ کو رپیٹ کرنا ہے، اس الفاظ کو لوٹانا ہے، جو الفاظ میرے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ اس میں اس کی جو لسانی جو صلاحیت ہے وہ بھی پھر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بے معنی اور مہمل آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض کے کچھ بچے توتلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بولا جائے کہ گاف بولو، وہ کاف کو تا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ جب یوں ہی وہ بڑھتے ہیں اور ان کے اندر یہ توتلا پن کام بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے جو لفظ جو ہیں وہ غلط بولتے ہیں، کیوں کہ ان کی جو سننے کی جو صلاحیت ہے اس میں ان کو یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک لفظ ہے گرم، بچے اس کو پڑھتے ہیں درم، ٹھیک ہے، تو کتاب تتاب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو صلاحیت کی جو ادراک ہے اور جو اس کو سمجھ لگتی ہے وہ یہی ہے، تو لہذا بچہ وہی بولتا ہے۔ پھر جو بڑا ہوتا ہے اس میں یہ پہچان اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچہ پہلے سے زیادہ لفظ کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ جس طرح ہمیں بہت سی بچوں کو نظمیں یاد کرواتے ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ بہت سے لفظ جو ہے وہ غلط بول جاتا ہے۔ پھر آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ بے معنی اور مہمل، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت ان کو کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، وہ لفظ سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ بے معنی اور مہمل لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سنی ہوئی باتوں کو بھی دہرانے لگتا ہے۔ 15ویں سے 18ویں مہینے کے دوران تنہا چلنے کے ساتھ ساتھ سادہ جملے ادا کرنے لگتا ہے۔ عمر کے اس دور میں بچے میں تقلید کی خصلت پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ وہ دورانیہ ہے کہ جس میں بچہ تقلید کرتا ہے، یعنی جو وہ سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو اس کے سامنے ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دی طوطے کی، طوطا بھی اس طرح کرتا ہے، جو وہ طوطا سنتا ہے وہ اسی طرح الفاظ کو واپس لوٹا دیتا ہے، ریفلیکٹ کر دیتا ہے، بعین ہی بچہ بھی یہ کرتا ہے۔ تو اس عمر کے اندر وہ پھر کیا کرتا ہے، جملے بولنا چاہیے۔ پہلے تو ایک ایک لفظ بولتا ہے، پانی ہے، پانی کو دیکھ کر یہ تو مکمل جملہ نہیں بول سکتا کہ میں نے پانی پینا ہے، تو بس یہ بول سکتا ہے پانی پانی۔ تو ہم چونکہ سمجھ آتے ہیں کہ اس بچے کو پیاس لگی ہے، تو پانی پینے کے لیے وہ جملہ نہیں بولتا، کیونکہ ابھی تک اس عمر میں وہ پہنچا نہیں ہے، ابھی تو اس کی عمر 9 یا 10 مہینے کی ہوئی ہے یا 11 مہینے کی ہوئی ہے، تو اب وہ ابھی اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے پانی مانگے، تو لہذا تو وہ کیا کہے گا، پانی، ماما پانی۔ تو اس سے آہستہ آہستہ پھر جب وہ 1 سال سے زیادہ عمر تک جاتا ہے پھر وہ آہستہ جملے بنانے شروع کر دیتا ہے۔ تو اس عمر کے دوران میں بچے میں تقلیدی خصلت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا کویسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کویسچن نمبر 3، بلوغت کا دور انسانی زندگی میں نشو و نما کے لحاظ سے کس طرح اہم ہے؟ انسانی زندگی جو ہے وہ اس میں جس کو ہم بالغ کہتے ہیں، تو یہ جو زمانہ بلوغت ہوتا ہے یہ کس طرح یہ اہم ہے، یعنی اس کی کتنی اس کی ویلیو ہے۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں بلوغت وغیرہ، بلوغت ہوتی ہے شاید بلوغت۔ اس دور میں لڑکے مکمل مرد اور لڑکیاں مکمل عورت بن جاتی ہیں، یعنی ان کی جو مکمل پرفیکٹ جو ہے وہ شناخت اس عمر میں ہوتی ہے۔ ان کے ڈھانچے میں ایک تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور لڑکی چھوٹی ہوتی ہے تو ان میں اتنی زیادہ شناخت نہیں ہوتی ہے۔ جب چونکہ عورت بلوغت کی عمر پہنچتی ہے پھر اس میں ان کی جسم کے اندر نمایاں تبدیلی آتی ہیں، قد تیزی سے بڑھ، لڑکوں کا قد چونکہ بڑا ہوتا ہے، لڑکیوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ بلوغت کا آغاز جغرافیائی اور معاشرت حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ عام طور پر لڑکوں میں 13 سال
یا اس سے کم، اور لڑکیوں میں 18 سال سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی کہ لڑکے جو ہیں، لڑکیاں جو ہے وہ تقریباً 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں اور لڑکے 18 سال، لیکن آج کے دور میں اب دیکھا جائے تو لڑکے 14 15 16 سال کی عمر تک جو ہے وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے بلوغت کے بارے میں، بلوغت اور جسمانی نشو و نما۔ بلوغت کے دور میں ہڈیاں، اعصاب اور جسم کے دیگر غدود کی نشو و نما مکمل ہو جاتی ہے۔ دھڑ اور بازوؤں کا توازن خوبصورت ہو جاتا ہے، چہرے کے نقوش مستقل شکل اختیار کر لیتے ہیں، لڑکیاں مکمل عورتیں نظر آتی ہیں، جبکہ لڑکوں کے چہرے پر بار اور آواز مردانہ اور موٹی ہو جاتی ہے، عورتوں کی آواز باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔ اب یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اب بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، چھوٹی عمر کے اندر ان دونوں کی آواز باریک ہوتی ہے اور پتلی ہوتی ہے، اور جسم پر جو ظاہری جو شناخت ہوتی ہے پہچان کی مرد عورت کی وہ بھی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے جسم پر جو ہے وہ جو چہرے پر نہ بال ہوتے ہیں، نہ داڑھی وغیرہ ہوتی ہے، داڑھی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، اور آواز بھی جو ہے وہ باریک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جب یہ دونوں بلوغت کی عمر تک پہنچتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، یعنی کہ لڑکیاں جو خاص طور پر 13 سال کی 12-13 سال کی جب لڑکی ہو جاتی ہے، اور لڑکا جب 15-16 یا 17 سال کا ہو جاتا ہے، پھر ان دونوں کے اندر واضح فرق آ جاتا ہے۔ لڑکا ایک مکمل مرد بن جاتا ہے اور لڑکی ایک مکمل عورت بن جاتی ہے، اور چونکہ اس کے جو چہرے پر لڑکے کے بال واضح ہو جاتے ہیں، داڑھی وغیرہ جن کو آ جاتی ہے، اور لڑکیوں کی بھی خاص شناخت ہو جاتی ہے، اور آوازوں میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے، اور لڑکیوں کی آواز مزید جو ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے، اور لڑکوں کی آواز پہلے سے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کویسچن نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں، بلوغت والا۔ آگے ہے بلوغت اور معاشرتی نشو و نما۔ لڑکیاں اور لڑکے اپنے صنفی کردار کا شعور حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ کس صنف سے ہیں، ان کی اقسام کون سی ہے، یہ وہ مرد ہے یا عورت۔ یعنی کہ مرد کے جو کام ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور عورت کے کام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ مرد اپنے ان کاموں سے پہچانا جاتا ہے اور عورت اپنے کاموں سے پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو قدرتی طور پر ان کی جو ڈیوٹی جو اسلام نے لگائی ہوئی ہے، عورت کا کام گھر سے ہے، گھر کے تعلق رکھنا اور گھر میں رہنا، کیونکہ اس کی خوبصورتی اور اس کی جو زیب و زینت ہے وہ گھر ہی ہے، اور مرد بیجا اور فضول بار نہیں، بلکہ کام کے لیے، کچھ مقصد کے لیے اگر باہر جاتا ہے تو تب ٹھیک ہے۔ تو عورت کا زیادہ تر جو کام ہے وہ گھر میں ہے، اور عورت کا گھر میں کام ہے، اور مرد کا جو ہے وہ باہر کام ہے، اور وہ اپنے جسم کے تقاضوں کے مطابق کھیل کود اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، لڑکوں کی کھیلیں اور ہوتی ہیں اور لڑکیوں کی کھیلیں اور ہوتی ہیں۔ آج چونکہ دور اس طرح کا آ چکا ہوا ہے، مرد اور عورت کی جو کھیل ہے وہ یکساں ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر پہلے دور کی بات کی جائے، آج سے 15-20-25 سال پہلے کی بات کی جائے، لڑکیوں کی جو کھیلیں ہوا کرتی تھیں وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ تھیں۔ لڑکوں کے کھیلوں میں کیا آتا تھا؟ لڑکوں کے کھیلوں میں کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، اور جس کو ہم پنجاب میں گلی ڈنڈا کہتے ہیں، اور لڑکیوں کے کھیلوں میں عموماً اسٹاپو ہو گیا، اور اس طرح کی جو بھاگ دوڑ کی جو گھر کے اندر رہ کر کمرے کے اندر چھپن چھپائی وغیرہ ہے، وہ تو لڑکے بھی کھیلتے ہیں، لیکن عموماً یہ لڑکیوں کی کھیل سمجھا جاتا ہے۔ انتاکشری وغیرہ، اس طرح کی بہت سی کھیلیں جو لڑکیوں کے لیے خاص ہیں، تو وہ لڑکیاں کھیلتی تھی۔ مختلف قسم کی جو کھیل ہیں، ابھی مجھے نام نہیں آ رہے ہیں، تو لہذا وہ لڑکیاں، تو ان دونوں کی پھر وہ ایک لدا شناخت ہوتی ہے
کہ معاشرتی بھی حوالے سے بھی وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، جسمانی حوالے سے بھی ان کی ایک پہچان ہو جاتی ہے، اور پھر معاشرت کے حوالے سے بھی، کیونکہ اب عورتیں جو لڑکیاں جو اب عورت کی شکل اختیار کر رہی ہیں، اب وہ زیادہ تر ٹائم اپنے گھر میں سپینڈ کر رہی ہیں، گھر میں کھیل رہی ہیں، اور لڑکے جو ہے وہ باہر کھیل رہے ہیں، کرکٹ ہے، فٹ بال، ہاکی وغیرہ وغیرہ۔ بلوغت پن میں کوشش کی جاتی ہے کہ قواعد و ضوابط کا احترام پہلے ادوار کی نسبت زیادہ کیا جائے، افراد اپنے حقوق اور فرائض کی پہچان کر لیں، اور اس دور میں وفاداریاں مستقل شکل اختیار کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خوبی ہوتی ہے کہ افراد انتہائی مناسب موقع پر نفرت، حسد، غصہ اور خوف کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے نشو و نما والا چیپٹر۔ آگے ہم پڑھتے ہیں بلوغت اور ذہنی نشو و نما۔ ہم نے دو پڑھ لی ہیں، جسمانی نشو و نما، جسمانی طور پر کس طرح ان کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، معاشرتی حوالے سے کتنا تبدیلی رونما ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں ذہنی سوچ کے حوالے سے، ذہنی فکر کے حوالے سے کس طرح ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہیں۔ ذہنی طور پر فرد اپنی پہچان کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ چیزوں کی شناخت کرتا ہے، یعنی جو وہ شیر خارگی کی یا لڑکپن یا بچپن کی عمر میں ہوتا ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو وہ بالغ ہونے کے بعد اس میں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، اچھا اور برا۔ کیونکہ چھوٹی عمر کے اندر بچہ اس طرح کا ہوتا ہے، جس نے اس طرح لگایا وہ لگ جاتا ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور ذی شعور ہوتا ہے اور فہم و ادراک اس کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر اسے اچھے اور برے کی تمیز آ جاتی ہے کہ خیر اور شر کون ہے، خیر میرے لیے بہتر ہے، شر میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ بلوغت کی عمر میں انسان کو پتہ چلتا ہے۔ اس میں تجسس اور جستجو کا مادہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک تجسس اور جستجو پیدا ہو جاتی ہے، کسی کام کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ نئی نئی چیزیں جاننے اور کرنے کی خواہش رکھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کچھ میں نیا کروں، کچھ یونیک کرنے کی کوشش کروں، یہ تو سب کرتے آ رہے ہیں، میں بھی کچھ نیا کام کروں۔ اور اس دور میں افراد ایک خاص نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہو جاتا ہے، اور جب بھی اس کے حوالے سے اگر وہ بات کرے، ابھی کس پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ان کی اب سوچ بن جاتی ہے۔ اگر سیاست کی بات کی جائے، اگر مطلب ایک گروہ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی وغیرہ، یہ مختلف قسم کے لوگ، اب جب وہ بالغ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کون رائٹ پہ ہے، کون رانگ ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ دلیل دیتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور جو اس سے پہلے کو عمر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے میرے بابا نے یہ کہا تھا، میری ماما نے یہ کہا تھا۔ اب جب بلوغت کی عمر میں ہوتے ہیں پھر اس کو یہ چیزیں ان کی سینس میں آتی ہیں، ان کا ادراک ہوتا ہے، اور چونکہ وہ ذی شعور ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو جلدی سے سیکھ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ذہنی طور پر پیشہ اختیار کرنے کے لیے افراد تیار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے ذہنی رجحان، یعنی وہ یہ سمجھ سکتا ہے یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو ذہنی رجحان کس طرف ہے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آگے ہے بلوغت۔ اس دور میں حسب موقع افراد جذبات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی جو ان کے اندر جذبات پڑ رہے ہیں اور جن جذبات کی بھٹی کے اندر وہ جل رہے ہیں ان کو اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے، فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی ہی اس جذباتی کیفیت سے نکل بھی آتے ہیں۔ یہ جو عمر ہوتی ہے بلوغت والی، یہ بڑی جذباتی عمر ہوتی ہے۔ اس عمر میں
جو بھی بچہ اپنی جذبات میں فیصلے لیتا ہے تو عموماً وہ غلط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو زیادہ تر کیسز ہیں لڑکیوں کے بھاگنے کے اور لڑکوں کے بھاگنے کے، تو یہ زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ اسی عمر میں پائے جاتے ہیں۔ یہ 15 سے لے کر 20 سال کی جو عمر بلوغت والی عمر ہے، اس عمر میں وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط کام ہے اور جذباتی فیصلے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجیے زیادہ تر جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں وہ نقصان دہ ہی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی خیر والے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اس اور اسلام نے بھی جذباتی فیصلوں سے منع کیا ہوا ہے۔ تو جذباتی فیصلہ وہ اس اور پھر بڑی جلدی ان کو احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، یعنی کہ یہ بھی اس کے اندر بڑی جلدی اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، یہ میں نے صحیح کیا ہے۔ اگر صحیح کیا ہے تو وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے، اگر غلط کیا ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کے فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے گریزاں ہوتے ہیں، یعنی کہ فوری طور پر کسی کے فیصلے کو نہیں مانتے، یعنی اب ان کے اندر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت آ چکی ہوئی ہے، تو اسی بنیاد کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر وہ یہ کرتا ہے کہ بھئی مجھے بھی پتہ ہے، میری بھی آنکھیں ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، میرے بھی کان۔ دوسروں پر تنقید کرنے اور اپنی رائے کو مقدم ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں اس کے اندر جو جذباتی نشوونما ہوئی ہے اور تبدیلی واقع ہوئی ہے، اب وہ اپنی رائے کو، پہلے تو لوگوں کی رائے پر عمل کرتا تھا، جو لوگ کہتے تھے اس پر، اب جب بالغ ہوا اس کو سمجھ لگی کہ میں بھی کچھ ہوں، میرا بھی کوئی فیصلہ ہے، کیونکہ بچپن کے اندر یہی ہوتا رہا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، 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 اور اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنا کوئی ذہن ہی نہیں ہے۔ اور لیکن اب صورتحال کیا ہے، اب یہ خود فیصلے کرتا ہے، اب یہ ایتھینٹک بات کرتا ہے، کسی کے فیصلے کو فوری طور پر ماننے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس پر رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ریئیکشن جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ مثلا دوست بنانے پر تنقید، گھر لیٹ آنے پر منع کرنا، کچھ خاص مضامین پڑھنے کی ہدایت اور محنت کی تلقین کو وہ پسند نہیں کرتے، اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ جو بالغ ہوتا ہے نا، تو پھر پہلے تو وہ کبھی گھر سے نکلا نہیں، اب وہ بالغ ہوا گھر سے نکلا، اب جب اس کے گھر والے اس کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا باہر نہ نکلو، اس کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، پھر اب وہ اس میں جذبات کا ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے والدین میرے دشمن ہیں، مجھے روکتے ہیں، تو وہ چیزیں پسند نہیں کرتا۔ یا تعلیم کی بات کی جائے، اب اس کو پتہ ہے کہ کون سے سبجیکٹ میرے لیے بہتر ہے، لیکن والدین کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اور بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی پڑھنا تو میں نے ہے، یعنی اس کے اندر پہلے چونکہ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ اپنے والدین کی بات مانی، کیونکہ ابھی اس میں ذہنی جو نشوونما اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس میں فیصلہ کر سکے، اب فیصلہ کرنے کی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہے، تو لہذا اب وہ فیصلہ کر سکتا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے کون سے مضامین پڑھنے ہیں، کون سے سبجیکٹ جو ہے وہ میں نے رکھنے ہیں۔ آگے ہے بلوغت اور لسانی نشوونما۔ بلوغت کے دور میں افراد میں نرم زبان استعمال کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے، دو طرح کی عادت پیدا ہوتی ہے، وہ نرم انداز سے بھی بات کر سکتا ہے اور سخت لہجے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زبان کی مہارت کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے مرضی سے وہ خود سے کلام کر سکتا ہے، جسے ہم اپنے الفاظ میں استعمال کریں، یعنی خود سے جملے بنا سکتا ہے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو اگر پیپر دیا جائے سالو کرنے کے لیے تو بچے وہی کچھ لکھیں گے جو انہوں نے کتاب میں رٹا مارا ہے اور کتاب سے یاد کیا ہے۔ لیکن اب یہ جو 18 سال کی عمر ہے، جب یہ بچہ پہنچتا ہے FA/BA کے اندر، اب اس عمر کے اندر اب اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے خود سے بولنے کی بھی، خود سے لکھنے کی بھی،
کیونکہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ سمجھ کر اس کو آن ورڈنگ میں بیان کرنا یا لکھنا اس کو آ جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے زبان کے مہارت کا سہارا لیتے ہیں، اس سے زیادہ زبانوں پر عبور کوشش کرتے ہیں، اور اس دور میں ذخیرہ الفاظ بڑھانے کی کوشش بڑی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے۔ اب پہلے چونکہ ساری زندگی اس نے اردو سیکھی یا پنجابی سیکھی، جب وہ بڑا ہوا، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، اس میں اب یہ صلاحیت اور یہ ملکہ اور بڑھا، اس نے پھر انگلش بھی سیکھی، اس نے پھر عربی بھی سیکھی، اور ان الفاظ کے ذخیرے کو اپنے دماغ میں بھی جگہ بھی دی۔ تو افراد کی تخلیقی، تعمیری، تنقیدی عبارات پڑھنے اور لکھنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں، یہ جو مکالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر وہ توجہ دیتا ہے اور اس کو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں واضح تبدیلی ہوتی ہے جو کہ بچپن کے اندر یا لڑکپن کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی اب اس عمر کے اندر، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود کے اندر اور جسمانی جو خد و خال ہے اس میں بھی، اور ذہنی، معاشرتی، جذباتی اور لسانی، یہ تمام کی تمام اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی عمر کا، یہ جو بلوغت ہے، یہ عمر کا بڑا ہی شاندار، بڑا ہی عمدہ حصہ ہے، جس میں انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اس پیک تک پہنچ سکتا ہے جس پر آج تک نہیں کوئی پہنچ سکا۔ تو لہذا بلوغت کا یہ جو دورانیہ ہے یہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی مؤثر کن ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا کوشچن نمبر 3 تھا، بلوغت کا دور انسانی زندگی میں نشو و نما کے لحاظ سے کس طرح اہم ہے۔ تو یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے کوشچن نمبر 4 ہے، بچپن عمر کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے دوران نشو و نما کی کیا صورت حال ہوتی ہے؟ بچپن بھی ایک عمر کا حصہ ہے، جیسا ہم نے پڑھا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیر خوارگی ہوتی ہے، بلوغت ہوتی ہے۔ تو شیر خوارگی بھی ہم نے پڑھ لی، بلوغت بھی پڑھ لی۔ اس میں جو کہ لڑکپن تو نہیں ہے، لیکن ہم بچپن کی عمر کا ایک جو ہے وہ حصہ پڑھیں گے، اور اس میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو بیٹا اس چیپٹر کے اندر کامن بات کیا ہے، آپ کو ان سب میں سے کوئی ایک یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بچپن کا یاد کر رہے تھے تو بچپن یاد کیا اور ساتھ جسمانی نشو و نما لکھ دی، بچپن یاد کیا ذہنی نشو و نما لکھ دی، بچپن والا یاد کیا معاشرتی۔ اب اسی طرح اگر بلوغت والا یاد کریں تو بلوغت کے ساتھ بھی جسمانی نشو و نما، بلوغت کے ساتھ بھی ذہنی نشو و نما، معاشرتی نشو و نما، لسانی نشو و نما اور جذباتی نشو و نما۔ یہ پوائنٹ سارے کے سارے یکساں ہیں۔ اگر طفولیت ہے اس میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کوشچن نمبر 4، بچپن کا دور طفولیت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نو بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں اعضاء میں پہلے کی نسبت پختگی آ جاتی ہے۔ اس دور میں مختلف حالوں سے تفصیل پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو بچپن ہوتا ہے یہ طفولیت کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً زیادہ تر 4 ادوار ہی مشہور ہیں، ایک شیر خوارگی اور ایک بچپن، پھر لڑکپن، پھر بلوغت، پھر جوانی۔ تو اگر اس کو ہم اس کے بعد شیر خوارگی کے بعد طفل بچے کو ہی کہتے ہیں، یہ بچہ یا بچپن، یہ تقریباً یہ دونوں ہم معنی ہی ہیں۔ تو یہ دور کب شروع ہوتا ہے؟ یہ جو بچپن ہے یہ 2 سال کے بعد شروع ہوتا ہے یا 3 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو 1 سال سے لے کر 2 سال تک یہ شیر خوارگی ہے، 2 سال سے لے کر 3 سال تک یہ دورانیہ یہ طفولیت ہے، اور پھر اس کے بعد جو دورانیہ ہے وہ بچپن ہے۔
बचपन और जिस्मानी नशोनुमा। बचपन का दौर 6 साल की उम्र से शुरू होकर 12 साल तक जारी रहता है, ये बचपन है। इस दौर में बच्चे एक पाँव से रस्सी कूद सकते हैं, वो आरी चला सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंसिल पकड़ और लिख सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, हथौड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुई से सिलाई कर सकते हैं। बच्चे लिबास पहन सकते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं। यानी जिस्मानी नशोनुमा क्या होता है, यानी अब उनको अपनी ताकत का जो सही इस्तेमाल है वो करना आ जाता है, कि अब उनको पता है। अब जो लड़के जो है वो रस्सी कूदते हैं, यानी कि वो पकड़ कर घुमा कर फिर टांगे उठाते हैं, फिर नीचे कर फिर टांगे उठाते हैं। अब उनको पता है कि रस्सी जब आनी है मैंने अपनी बॉडी को ऊपर करना है, इसलिए ताकि रस्सी जो है वो नीचे से गुजर जाए और मेरे पाँव के साथ अटक ना जाए। आरी भी चला सकता है, उसको पता है आरी किस मकसद के लिए चल रही है, यानी कि हर चीज़ का जो मकसद होता है उसके सामने आ जाता है। अमूमन जब छोटी उम्र का जो बच्चा होते हैं, जो बिल्कुल कह लें कि 2 साल या 3 साल का बच्चा होता है, आपने उम्र में देखा होगा वो बिजली की तारों के साथ खेलेंगे या स्विच के अंदर हाथ लगाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है। लेकिन जब वो बचपन की उम्र तक पहुंचते हैं, जब वो 6 साल के बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं और उनको ये इल्म हो जाता है मेरी उम्र 6 साल हो गई है, मैं 6 साल का हो गया हूँ, ये दीवार है, ये पंखा है, पंखे से हवा मिलती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो वाज़े जो है वो फ़र्क आता है। आगे है बचपन और मुआशरती नशोनुमा। पहले दौर की निस्बत इस दौर में बच्चे ज़्यादा मुआशरत पसंद होते हैं। आपने देखा होगा पहले दौरों के अंदर जो बच्चे हैं वो बड़े ही मासूम और बड़े ही भोले भाले और बड़े शरीफ़ुन्नफ्स हुआ करते थे बच्चे, और ना उनके अंदर इतनी होशियारी हुआ करती थी, सीधे साधे बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर के जो बच्चे हैं, जिसका हम अमूमन इनके लिए कहते हैं कि आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं, इनको मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना, जितना बड़ों को चलाना नहीं आता जितना बच्चों को चलाना आता है। तो आज के दौर के बच्चे पहले दौर के बच्चों से कदरे ज़्यादा तेज़ और ज़हीन हैं। वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं। इस दौर में बच्चे सरगर्मियों को ज़्यादा देर तक जारी रख सकते हैं। आप देखा होगा बच्चे बाज़ औक़ात सारा दिन बैठकर कार्टून देखते हैं या गेमें खेलते हैं मोबाइल पर, या और दूसरे मशागिल जो है वो सारा दिन करते हैं। बच्चे ग्रुपबंदी करते हैं और अपने ही गिरोह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। आपने देखा स्कूलों के अंदर वो यारी दोस्ती बना लेते हैं। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, और बाद उसको घर में भी बुला लिया, उसके साथ बैठकर गेम भी खेली। ये है मुआशरती नशोनुमा, यानी कि मुआशरी हवाले से उसको अपने दोस्त बनाने आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को पहचानता है, अपने दोस्तों को खुद बनाता है। अगर वो कोई चीज़ ख़रीदनी भी हो, लेनी भी हो, उसको भी ये चीज़ आ जाती है। और अपने ही गिरोह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, किसी भी काम में पहल करना पसंद करते हैं, शिकस्त को आसानी से कबूल नहीं करते। उम्र के इस दौर में हक मलकियत जताना और शेखी बिगाड़ना बड़ी आम सी बात होती है। वालिदैन से शफ़क़त और मोहब्बत चाहते हैं, यानी कि ये दौर होता है जिसमें हम अमूमन ये जो आप बच्चों में आदत होगी कि जब कोई दोस्त होता है उसका, जब उसके साथ एहसान, बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, जब उसके साथ उसकी लड़ाई होती है तो पंजाबी के में वो क्या कहता है, चल मेरी चीज़ कट, मैं तूने दी थी ना, वो चीज़ कट मेरी। ये बच्चे कब बोलते हैं? ये बच्चे उस वक़्त बोलते हैं जब बच्चे की उम्र 7
8, 9, 10, 11 سال تک ہوتی ہے. یعنی ان بچے کے اندر مطلب یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا دوست تھا تو یہ آج اس نے کیوں نہیں کیا یا میری بات کیوں نہیں مانی ہے. تو وہ اپنا حق جتلاتا ہے، یا کوئی شیخی کرنا یا کوئی تھوڑی بہت کنجوسی کرنا، تو اس کے اندر اس کو مارتی ہے. آگے ہے بچپن اور ذہنی نشو و نما. بچپن کے اندر جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، بچہ عمر کے اس دور میں پڑھ لکھ اور حساب کتاب کر سکتا ہے، یعنی وہ خود سے ریڈنگ کر سکتا ہے، وہ الفاظ کی پہچان رکھتا ہے، اس کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ الفاظ کے معنی کیا ہیں. وہ درست اور غلط کی پہچان کرتا ہے. بچہ اپنے اندر اصولوں کا احترام پیدا کرتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرتا ہے، چیزوں پر حق ملکیت بھی جتاتا ہے، لیکن اس کے کسی عمل میں جامعیت اور بالغی نظر نہیں آتی. یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل شکستہ بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنی دوستی بھی توڑ لیتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے. ابھی وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو وہی صحیح لگتا ہے، اور اس کے اندر جو راز پنہا ہے اور پوشیدہ ہے، وہ کسی کی باتوں کے اندر آ جاتا ہے. اب اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی. اب پھر چونکہ آہستہ آہستہ یہ پہلے سے اس عمر کے حوالے سے بہتر ہے، جس عمر میں تو بالکل ہی یہ چیزیں اس کے اندر نہیں تھی. پھر آہستہ 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 وقت کے گزرنے کے ساتھ اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ جتاتا ہے، اپنی ملکیت کو بھی جتاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کے عمل کے اندر جامعیت نہیں ہوتی، جامع اور کامل عمل نہیں ہوتا ہے. اور آخری ہے بچپن اور لسانی نشو و نما. اس دور میں بچہ بڑی خوبی سے الفاظ استعمال کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے، اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے بنا دیتا ہے، وہ حقائق کی پہچان کرتا ہے اور خیالی دنیا سے باہر آ جاتا ہے. یعنی اس چیز عمر ہے بچپن کے اندر زبانی حوالے سے، لسانی حوالے سے اس کے اندر کیا تبدیلی آتا ہے کہ دوسروں کی باتوں کو بڑے توجہ سے سنتا ہے. کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ اس میں اس کو انٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اس سے قبل جو عمر ہوتی ہے وہ اس قدر ہوتی ہے کہ بچہ اگر اس کو سمجھایا بھی جا رہا ہو تو وہ باتوں میں مشغول ہوگا یا کسی نہ کسی کے ساتھ شرارتوں میں مشغول ہوگا. کیوں؟ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو حاصل کریں اور اس کے اندر کس طرح فرق جو ہے وہ ہم رکھیں. تو پھر جب وقت کے گزرنے کے ساتھ جب بچپن آتا ہے، بچپنوں میں سے ایک عمر جو کہ 7, 8, 9, 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رائے بھی قائم کرتا ہے، حقائق قائم کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے سامنے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پھر اس میں وہ کچھ چیزیں پک کرتا ہے. تو یہ بیٹا کوسچن نمبر 4 جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ریڈنگ کی ہے، یہ یہاں تک ختم ہوتا ہے. تو یہ 4 کوسچن جو ہے وہ ہم نے کر لیے ہیں. اب ہم آگے شارٹ کوسچن پڑھتے ہیں.
پہلا کوشچن ہے مندرجہ ذیل اصطلاحات کی مختصر تعریف بیان کریں. یعنی جو ہم نے پڑھے ہیں کوشچن لانگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مختصراً نشوونما کیا ہوتی ہے، بلوغت کیا ہوتی ہے، بالیغگی کیا ہوتی ہے، لڑکپن کیا ہوتا ہے، شیر خوارگی کیا ہوتی ہے. ہم لکھتے ہیں نشوونما. بچے میں فطرتی اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ نشوونما کہلاتا ہے. یعنی کہ بچے میں فطرتی اور ماحول کے زیر اثر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مجموعہ نشوونما ہے. آگے ہے بلوغت. اس دور میں لڑکے مکمل مرد اور لڑکیاں مکمل عورتیں بن جاتی ہیں. ان کے ڈھانچے میں ایک تناسب سے تبدیلی آ جاتی ہے.
پر لڑکیوں میں 13 سال یا اس سے کچھ کم اور لڑکوں میں 18 سال سے اس کا دور شروع ہوتا. ٹھیک ہے، لڑکوں میں 18 سال سے یا 18 سال سے اس کا دور شروع ہوتا ہے. لڑکے بالغ ہوتے ہیں 18 سال کی عمر تک، اور لڑکیاں جو بالغ ہوتی ہیں وہ 13 یا اس سے کم سال کی عمر میں لڑکیاں جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہیں. تو یہ سن بلوغت ہے. آگے ہے بالیدگی. عمومی طور پر بالیدگی کو نشو و نما میں شامل کرتے ہوئے نشو و نما کو ایک وسیع طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو نشو و نما اور بالیدگی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. عمومی طور پر بالیدگی کو نشو و نما میں شامل کرتے ہوئے نشو و نما کو ایک وسیع، یعنی کہ جب شامل ہو جاتا ہے بالیدگی نشو و نما کے اندر تو اس کا مفہوم تھوڑا واضح ہو جاتا ہے کہ بچے کے اندر فطرتی اور ماحول کی وجہ سے جو اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہیں تو وہ نشو و نما کہلاتی ہیں یا بالیدگی کہلاتی ہیں. آگے ہے بچپن. بچپن کا دور طفولیت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور
نو بلوغت تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں اعضاء میں پہلے کی نسبت پختگی آ جاتی ہے۔ تو بچپن کا دور طفولیت کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نو بلوغت تک جاری رہتا ہے، یعنی کہ جب تک بندہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بچپن ہی کہلاتا ہے۔ تو اس دور میں جو اعضاء پہلے کی نسبت اعضاء میں جو ہے وہ پختگی آ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں اعضاء۔ اور آگے ہے آخری ہے شیر خوارگی۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہے جس میں بچے کا انحصار دودھ پر ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2 سال تک جاری رہتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں بچہ بولنا اور چلنا وغیرہ سیکھتا ہے۔ تو یہ ہے شیر خوارگی، یعنی کہ یہ وہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بچے کا جو مکمل انحصار ہوتا ہے وہ دودھ پر ہوتا ہے، دودھ پر اس کی زندگی چلتی ہے۔ اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر 2 سال تک یہ دورانیہ جس کو ہم شیر خواری، یعنی کہ ویسے بھی جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 2 سال ہی ہے۔ تو جب 2 سال ختم ہوتے ہیں تو ساتھ ہی جو شیر خوارگی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آگے ہم اس بک کے چیپٹر نمبر 3 کے فل ان دا بلینک پڑھتے ہیں۔
खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। पहला है बच्चा डैश के दौरान सुनी हुई आवाज़ों को दोहराने लगता है। ये कौन सी उम्र होती है, आपसे पूछता हूँ, तो ये होती है शीर खारगी। ठीक हो गया। शीर खारगी के दौरान बच्चा भूख की कैफियत किस तरह बयान करता है, ठीक है, ज़ाहिर किस तरह करता है, रो कर। रोता है तो घर वालों को मालूम हो जाता है कि हमारे बेटे को भूख लगी हुई है। बचपन के दौरान हाफ़ज़े की क़ुव्वत बड़ी डैश होती है। जब बच्चा बचपन की उम्र में होता है तो हाफ़ज़े की क़ुव्वत बड़ी तेज़ होती है। क्या होती है? तेज़। बचपन का दौर डैश के ज़माने तक जाया जाता है, जो मैंने आपको भी बताया था, तो क्या था, नो बलूगत। 6 साल की उम्र तक बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज उमूमन डैश से ज़्यादा होता है, 2500 से। बचपन के दौर में बच्चा सरगर्मियों को डैश अरसे तक जारी रख सकता है, ज़्यादा। तफूलियत में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज डैश होता है, 2500। ठीक है। बचपन में बच्चा डैश और सही पहचान कर सकता है, गलत और सही में ज़्यादा पहचान कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इनमें से जो सही आंसर हैं वो आपने उनको टिक करना है। नंबर 1, जिस्म के अज़ा का तनासब मुतवाज़न और ख़ूबसूरत नहीं रहता। कब? लड़कपन में, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। आगे है नशोनुमा से मुराद। नशोनुमा से क्या मुराद है? फितरती और माहौल की तब्दीली का मजमुआ। तो बच्चा अपनी बातों को ज़्यादा मुदल्लल बनाने की कोशिश करता है। कब? लड़कपन में, बलूगत में, बचपन में, तमाम अदवार में। यही बात है, लड़कपन के अंदर वो कोशिश करता है कि बात ज़्यादा दलील के साथ पहुँचे। बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज तेज़ी से बढ़ता है। कब? ये लड़कपन के अंदर बढ़ता है। आगे है तफूलियत में लिसानी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब तफूलियत होती है, इससे ज़ख़ीरा अल्फाज से इंसान ये अंदाज़ा लगा सकता है। तो ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके हमने एक्सरसाइज भी की है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं और इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।